السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دیکھیے دنیا کا کامیاب ترین انسان کون ہے؟ فرمائے کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اس دنیا سے جائے تو کلمے کے ساتھ جائے۔ دیکھیے جب ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے تو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو آخر میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ جو آخری کا ٹکڑا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اگر وفات دے تو ایمان پر وفات عطا فرما۔ تو گویا کہ یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے کہ وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص کلمے کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو وہ جنت میں جائے گا، تو یعنی اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو بہرحال ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جو چیز ذکر کرنے والا ہوں کہ وہ آپ کو جو ہے پوری موت کی طرف لے کر جانے والی ہے، اور وہ بدترین موت اس کے ذریعے جو آتی ہے وہ چیز آج آپ حضرات کے سامنے واضح کروں، اور وہ کیا ہے؟ شراب۔ دیکھیے اس سے پہلے آپ کے سامنے شراب کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کی گئی تھی کہ الخمر ام الخبائث، کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب انسان کی دنیا بھی برباد کرتا ہے، انسان کی آخرت بھی جو برباد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تشرب الخمر فإنہ مفتاح کل شر، کہ شراب مت پی، بس بے شک وہ ہر برائی کی چابی ہے۔ شراب مت پیو کیونکہ وہ ہر برائی کی چابی ہے۔ انسان جب شراب پی لیتا ہے تو پھر وہ سارے کام جو کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ ایک دفعہ ایک علاقے میں جماعت گئی اور وہاں پر گشت کے لیے کچھ ساتھی نکلے، تو دیکھے کہ دو لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں جو ہے ایک شرابی تھا، یعنی ایک شخص تھا اس کے ہاتھ میں جو شراب کی بوتل تھی، اور ایک شخص اس کے بازو میں جو بیٹھا ہوا تھا۔ تو گشت میں جو ساتھی نکلے تو وہ ساتھی نے کہا کہ بھائی چلو ان سے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے کہا بھائی اس سے کیا بات کریں گے، لوگ شراب کے نشے میں ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی بات تو کرتے ہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ نے یہ بات فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی جی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ بہرحال اب یہ لوگ گئے، ان سے جو ہے ملاقات کی، تو وہ شخص جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی وہ شخص جو ہے کھڑا ہو گیا، اور جو دوسرا شخص اس کے بازو تھا بھاگ گیا۔ تو انہوں نے جو اس کو بات سمجھانا شروع کیا، اور جب بات تھوڑی دیر کے بعد اسے بات سمجھ میں آ گئی تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ہم فلاں مسجد میں ٹھہرے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جو وہیں ٹھہریے اور ہم جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص گیا، اس نے شراب کی بوتل کو پھینکا اور کپڑے بدل کر کے مسجد پہنچ گیا۔ وہ مسجد گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر دیں، آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیے وہاں بیٹھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ شراب پینے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی جہنم بنانے کے لیے جو بیٹھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے، میرے والد صاحب زندہ تھے، اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا، تو میں جو ہے جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں ایک ایک سامان کر کے عیاشی کے اندر جو وہ سامان بیچتے رہا، ختم کرتے رہا۔ آخر میں جو ایک گھر رہ گیا، میری ماں نے مجھے کہا کہ یہ بیٹے یہ نشانی کے طور پر، باپ کی نشانی کے طور پر یہ گھر باقی رہنے دے، اس کو بیچنا نہیں۔ تو میری ماں اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں اس کو بھی بیچ دینا، تو میری ماں جو ہے بضد ہے کہ اس کو بیچنا نہیں۔ تو میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ دیکھ بھائی شراب پی لے، جب شراب پی لے گا تو تجھے ماں اور دشمن کا کسی کا جو یہ فرق ختم ہو جائے گا۔ یعنی انسان جب شراب پی لیتا تو یہ چیز اس کے سامنے نہیں رہتی۔ تو بہرحال جب تو شراب پی لے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تیری ماں کو جو قتل کرنا ختم کرنا آسان ہو جائے، تو اپنی ماں کو قتل کر دے۔ تو اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اگر آپ نہ آتے تو میں شراب پی کر آج اپنی ماں کو قتل کر کے میں اپنے لیے جہنم خرید چکا ہوتا۔ تو بہرحال یہ شراب ایک اتنی خطرناک چیز ہے جو انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے، انسان کی آخرت بھی جو برباد کرتی ہے۔ تو بہرحال جسمانی اعتبار سے بھی شرابی آدمی ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے دماغی اعتبار سے بھی جو ہے فرمایا کہ وہ آخر عمر میں وہ سٹھیا جاتا ہے۔ شرابی جو ہے سٹھیانا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح سے جو اول فول بکنا جو شروع کر دیتا ہے، اسی طرح سے جو ہے اس کی معاشرے کے اندر میں شرابی کی جو کوئی عزت نہیں رہتی، وہ اس کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے، کہ ان کے بچوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی جو تانا ملتا رہے یہ تو وہ شخص ہے اور اس کا باپ جو ہے یہ شرابی تھا، شراب پینے والا تھا۔ تو بہرحال اس کو جو ہے تانے ملتے ہیں، اور بچے کے لیے بھی جو زندگی جینا ایک مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس گھر میں بچی ہو اور بڑی بڑی بچی ہو، شادی کا مسئلہ ہو، تو ایک بڑا مسئلہ آتا ہے
کہ شادی کے اندر میں بھی جو بہت ساری جو پرابلم کھڑی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے تو باپ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے شادی کے اندر بھی ایک بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان بچیوں کی جو شادی کے لیے ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسے ماں باپ جو گھر کے جو ذمہ دار ہو اور جو سربراہ ہو، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ بدترین عادت اگر ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو جو ختم کریں، کیونکہ یہ بری موت پر لے جائے۔ فرمایا ایک روایت میں کہ اگر کوئی شخص شراب نشے کی حالت میں اگر مر جاتا تو وہ کفر کی حالت میں مرا، تو کس قدر خطرناک بات ہے کہ شراب کی حالت میں آپ مرتے ہیں تو کفر کی حالت میں جو مرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کو نصیب فرمائے، اللہ اس بری لت سے پوری امت کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔